آج کا ٹاپک جو ہے آپ کا دو بروج کے اوپر. بالکل. اب ان دو زوڈک سائنس کو دیکھا جائے تو منتھ آف جولائی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مریخ جو ہے اس کا ریلیٹڈ پلانٹ مارس، جو کہ ایریز کو بھی رول کرتا ہے اور پھر ساتھ میں اسکارپیو کو بھی رول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو مریخ مارس کیونکہ ایریز کا رولنگ پلانٹ ہے، تو اس اعتبار سے مارس کی جو پلیسمنٹ ہوگی ابتدائی مہینے میں رہ رہی ہے ذائچے کے 5ویں گھر میں. ٹھیک ہے. 5ویں گھر میں رہتے ہوئے وہ ڈائریکٹلی طور پہ ایک تو 11ویں گھر کو دیکھے گا، خواہشات سوشلی طور کے اوپر، بیت الامید کے گھر کو، کریئر، فائدے کی بلیسنگز، یعنی لوگوں سے فائدہ بلیسنگ حاصل کرنے کو. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پوزیشن اس کی رہے گی. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو مارس کی یہیں پہ اگر ہم لوگ تیسری نظر دیکھیں تو تجدید کی بھی نظر کسی نہ کسی طور کے اوپر قائم رہے گی، جو کہ سن اور جوپیٹر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پھر ابتدائی طور کے اوپر کیونکہ چاند آپ کے ایموشنز کو، آپ کے گھر کو، آپ کے فیملی کو ریلیٹ کرتا ہے، اور وہ بھی یہیں پہ ابتدائی طور کے اوپر انیشیل ڈیز میں موجود ہوگا، لیو میں ہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ زوڈک سائن کی طرف آتے ہیں، اور سیکنڈ زوڈک سائن آتا ہے کینسر برج سرطان. ٹھیک ہے. کینسیرینز والوں کے ابتدائی طور کے اوپر، بلکہ ابتدائی کیا پورے مہینے میں ہی مرکری جو ہے اس نے ذہن کے گھر میں ہی رہنا ہے. جی. یہاں پہ مرکری انیشلی ڈیز میں ڈائریکٹ پوزیشن پہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر درمیان میں جا کے تقریباً آلموسٹ مڈ آف جولائی میں اس نے ریٹروگیٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. مرکری چونکہ اس کے ذائچے کے 12ویں گھر کا رولنگ پلانٹ ہے، اور تیسرے گھر کو جو کہ میجر ہاؤس ہے، تھرڈ ہاؤس، اس کا رولنگ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرے ہاؤس اور 12 ہاؤس کا ذہن کے اوپر اگر رولنگ پلانٹ پڑا ہو اور وہاں پہ وہ ریٹروگیٹ ہو جائے، تو ریٹروگیٹڈ مرکری جو ہے وہ انسان کی زندگی میں تھوڑا سا خیالات کو مزید اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. اچھا. چیزوں کو ڈیلیز کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کینسیرینز والوں کے لیے کچھ ریمیڈیز ہوں گی جو کہ میں اس ویڈیو کے اختتام کے اوپر سجیسٹ کروں گا. کہنا ہی بھول گیا. وہ میں لازمی طور پر سجیسٹ کروں گا، کیونکہ مرکری کی جو ریٹروگیٹڈ پلیسمنٹس ہے اس کی ریمیڈی کرنا بہت زیادہ شد ضروری ہوگا کیپریکونین کے لیے. ٹھیک ہے. کینسیرینز کے لیے، سوری، کیونکہ ہم کینسر کرنا ہے. کینسیرینز والوں کے لیے اس وجہ سے بھی ضروری ہے، ایک تو یہ ذہن کے گھر میں ریٹروگیٹ ہے، اور دوسرا ہے یہ وہم وسوسے کا مالک. ٹھیک ہے. تو کینسیرینز والوں کو وہم وسوسوں کی طرف بہت زیادہ لے کے جائے گا. اب ابتدائی طور کے اوپر اگر ہم ایریز کو دیکھیں تو ایریز والوں کی زندگی میں جولائی کا مہینہ پیسے کے اعتبار سے خوش قسمت مہینہ ہوگا. ٹھیک ہے. فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی آنا شروع ہوگی. ان کی زندگی میں ہمت، حوصلے، کانفیڈنس میں تھوڑا سا ابتدائی دور کے میں بلندی اور بڑھاوا آنا شروع ہوگا. اچھا. اس کے بعد ان کی زندگی میں جو ان کے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپس میں خوبصورتی آنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ پہلے 10 دن دیکھیں منتھ آف جولائی کے، تو ایریز والوں کی زندگی میں محبت سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا حساس ہوں گی. اچھا. ان کو اپنے محبوب سے جو توقعات ہیں یا کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ ان کے دل کے بہت قریب ہو، ٹھیک ہے، اس سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوں گی وہ ایکسپیکٹیشنز کو اتنی زیادہ اچھے انداز میں فلفل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو اس اعتبار سے ایریز والوں کو ابتدائی طور کے پر پہلے 10 دن میں ذہن میں یہ فکس کرنا چاہیے کہ ان کا جو سوشل سرکل ہے ان سے بھی ان کو چیزیں بہت اچھے انداز میں فلفل نہیں ہوں گی، اور کوئی ایسا شخص جو کہ ان کی زندگی میں جذباتی طور کے پر ان کے بہت قریب ہے اس کے ساتھ بھی ان کی چیزیں کو بہت اچھے انداز میں فلفل نہیں ہوں گی. اس بارے میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد 10 دنوں کے بعد سے چیزیں آہستہ آہستہ سلجھنے کی طرف آئیں گی. انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، مس کمیونیکیشنز ختم ہوں گی، اور بلا وجہ جو انڈرسٹینڈنگ میں کچھ دوسروں کی وجہ سے پرابلمز آ رہے تھے تو دوسروں کی حد بندی ہونا شروع ہوگی، جس وجہ سے زندگی میں ان کی محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں اسٹیبلٹی آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھا جائے اگر یہ سفر کر رہے ہیں تو سفر ان کی زندگی میں نسبتاً فائدے کا حامل ہوگا، اسپیشلی ایسا سفر جو کہ روحانی ہو، عمرہ کا ہو، زیارات کا ہو، یا کسی بھی اسپریچولی طور کے اوپر کنیکٹڈ ہو. ٹھیک ہے. اس میں فوائد، بلیسنگز ملنے کے چانسز ایریز والوں کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایریز والوں کو دیکھا جائے تو ایریز والوں کی زندگی میں کیونکہ ذہن کا مالک ان کا موجود ہے 5ویں گھر میں، پھر یہ موو آن کرے گا ذائچے کے 6ٹھے گھر میں، تو پورے مہینے میں جو ان کے ذہن اور سوچ میں خیالات زیادہ حاوی رہیں گے وہ ان کے ہوں گے محبت سے جڑے ہوئے، اولاد سے جڑے ہوئے، لاٹری سے جڑے ہوئے، اپنی قسمت کو آزمانے کے اعتبار سے. اور اس کے بعد ان کی ملازمتی طور کے پر جو تھوڑی سی پرابلم یا مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی جب مرکری ان کے ذائچے میں ریٹروگیٹڈ ہوگا. مرکری کی ریٹروگیشن کیونکہ مڈ آف جولائی کے بعد سے ہے تو ان کے کام کی جگہ کے اوپر ان کی تھوڑی سی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. کام کی جگہ کے اوپر ان کو تھوڑا سا زیادہ کانشیسنیس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ ایک آٹومیٹکلی طور کے اوپر ریمیڈی ان کے ذائچے میں آ رہی ہے کہ جن دنوں مرکری ریٹروگیٹڈ ہوگا انہی دنوں میں ذہن کا مالک جو ہے وہ کام کے ہاؤس میں ہوگا، جس وجہ سے ان کے اندر احساس ذمہ داری تھوڑا سا بڑھ جائے گا. لیکن اس دوران جو کہ 15 جولائی کے بعد کا ٹائم ہے، اس دوران ان کو اپنی زندگی میں ہر طرح کے فیصلوں میں تھوڑا سا کانشیس ہو جانا چاہیے.
15 جولائی کے بعد سے ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اپنی ذات کو لے کے بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ مارس 6 ہاؤس میں رہتے ہوئے بالکل ڈائریکٹلی طور کے پر 7ویں نظر سے 12ویں گھر میں موجود سیٹرن کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک اپوزیشن کی نظر ہے جو کہ ہماری اسٹرالوجی میں سب سے کمزور اور خراب نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ان کو اپنی ذہن کو لے کے، سوچ کو لے کے، فیلنگز کو لے کے، احساسات کو لے کے، اپنی خواہشات کو لے کے بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی 15 جولائی سے لے کے 31 جولائی تک. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں مخلص لوگوں کو فکسڈ آن کر لیں پہلے 15 دن میں، اور پھر اگلے آنے والے دنوں میں بھی انہی سے مشورہ لے کے چلتے رہیں. تو اس اعتبار سے ان کو زندگی میں 15 تاریخ کے بعد سے چیزیں تھوڑا سا روک کے لے کے چلنی ہے، اور سیکنڈ تھاٹ اپنی چیزوں میں لازمی انوالو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایریز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو کریئر، کاروبار سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں کچھ نئے ایگریمنٹس ہونے کے چانسز بالکل موجود ہیں، اور اگر یہ ایگریمنٹس 15 تاریخ سے پہلے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بلیسنگز اور فائدہ لے کے آئے گا. 15 تاریخ کے بعد اگر ہو رہے ہیں تو چیزیں جو دکھائی جا رہی ہیں اس طرح پرفارم نہیں ہوں گی. چیزوں میں بلا وجہ تاخیر، بلا وجہ ڈیلے، رکاوٹیں، پریشانیاں ہونے کے چانسز ہیں. تو ان کو چاہیے کہ جو چیز فائنلائز کرنی ہے پہلے 15 دن میں کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کرنا ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ضرور کریں، مشورہ کریں، اور کوئی نیا ایکسپیرینس یا کوئی نیا ایڈونچر کرنے سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. نیکسٹ زوڈک سائن پھر یہاں پہ جو آتا ہے وہ آ جائے گا کینسر برج سرطان. بالکل ٹھیک ہے. کینسیرینز والوں کو جیسے کہ نیچری طور کے اوپر میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ مرکری جو ہے وہ ان کے ذہن کے گھر میں رول کر رہا ہے، اور جب تک مرکری یہاں پہ ڈائریکٹ پلیسمنٹ میں ہوگا یہ بڑے کمیونیکیٹو ہوں گے، ایکسپریسو ہوں گے، بولڈ ہوں گے، آئیڈیاز ان کے پاس بڑے یونیک ہوں گے. ویڈیو کے ساتھ ناظرین کنیکٹڈ رہنا ہے کیونکہ اینڈ پہ زنجانی صاحب نے ریمیڈی ضرور لازمی بتانی ہے. اب اس اعتبار سے مرکری یہاں پہ ذہن یا سوچ میں ہوگا تو ان کی زندگی میں ان کی سیلز مین شپ بڑھے گی، ان کا لوگوں کو قائل کرنے کا ہنر بڑھے گا، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیسڈ کرنا، اس طرف ان کی بہت زیادہ سکلز ڈیولپ ہوں گے، جس وجہ سے یہ لوگوں کو کسی نہ کسی طور پہ اپنی بات کے اوپر قائل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو یہ آلموسٹ تقریباً ابتدائی طور سے لے کے اگر ہم لوگ چلے جائیں تقریباً کوئی 15 تاریخ تک بھی، تو کینسیرینز والوں کو جو مائنڈ کا رولنگ پلانٹ ہے وہ نسبتاً اپنے ایک اچھے سفر سے گزر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اچھے سفر سے گزرے گا تو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ پازیٹیونیس، اسٹیبلٹی، چیزوں میں مثبت پہلوؤں کو یہ زیادہ تلاش کریں گے، اور کہیں نہ کہیں پہ منفی یا نیگیٹو چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے پازیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز ان کے لیے یہ بھی ہوگی کہ جہاں پہ مرکری ریٹروگیٹ ہو رہا ہے ان کو تھوڑا سا وہم وسوسوں میں الجھا سکتا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول کم کر سکتا ہے. یہ اپنے ڈیسیژنز میں بہت زیادہ اشور اگر نظر نہیں آتے تو یہیں پہ ایک اچھی چیز ان کے لیے یہ بھی ہو رہی ہے کہ سن ان کے ذائچے میں ذہن کے گھر میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے. سن ان کے ذہن کے گھر میں موجود ہوگا تو ان کے اندر وسعت نظری آ جائے گی، ان کے اندر دور اندیشی آ جائے گی، ان کے اندر طبیعت میں اعلیٰ ظرفی آ جائے گی، اپنے ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیسڈ کرنا، لیڈرشپ کوالٹیز کا نکھرنا. تو جہاں پہ مرکری کی کمزوری ہے وہیں پہ سن کی ذہن کے گھر میں پلیسمنٹس چیزوں کو کسی طور کے اوپر تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ضرور کرے گی. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی زندگی میں ابتدائی طور کے اوپر یہ ہے کہ ابتدائی طور کے اوپر کیونکہ یہ ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، چیزوں کو بہت اچھے انداز میں کنٹرول کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسائل کا سلوشن ان کے پاس موجود ہوگا. تو ان کو ابتدائی طور کے اوپر یہ چاہیے کہ اپنے فائنینسز کو بہت زیادہ اچھے انداز میں پلان آؤٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو پہلے 15 دن ہے وہ ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر تھوڑا سا آن اینڈ آف انسٹیبلٹی لے کے آتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. چیزوں میں بلا وجہ کی رکاوٹیں، خرچوں کا بڑھ جانا، اور جو چیزیں یہ فائنینشلی طور کے اوپر کرنا چاہ رہے ہوں گے وہاں پہ چیزیں سٹک نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی 15 تاریخ کے بعد سن ان کے ذہن کے گھر میں آئے گا تو فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں نسبتاً بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. یعنی کہ 15 تاریخ کے بعد سے ان کو اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کرنا ہے، لیکن ذہنی طور کے اوپر ایک ریلیف ان کو مل جائے گا کہ ان کو پیسے وائز جو پریشانی چل رہی تھی اس میں چیزیں سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. اس کے بعد دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ابتدائی طور کے اوپر ان کے حلقہ احباب میں کچھ بڑے مخلص لوگ شامل ہوں گے جو کہ ان کی زندگی میں چیزیں ان کو فائدے کی طرف، ایڈوائس کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں خانگی طور کے اوپر ماحول میں جتنی خواہشات ہیں اپنے فیملی ممبر سے لے کے یا فیملی ممبران کی سپورٹ سے لے کے وہ ان کو یقینی طور کے اوپر اس مہینے کے پہلے ہفتے سے ہی ملنا شروع ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے پاس منتھ آف جولائی کا جو 3rd ویک ہے وہ اس اعتبار سے نسبتاً تھوڑا سا کیئرفل ہے کہ 3rd ویک آف جولائی میں ان کو اپنے فیملی ممبرس کی خواہشات کا بہت زیادہ احترام کرنا ہے. 3rd ویک آف جولائی میں اگر یہ اپنے فیملی ممبرس کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہے یا ذرا سا بھی ان کی فیملی ممبرس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کی امپورٹنس جو ہے
کینسیرینز والوں کی زندگی میں کم ہو رہی ہے تو ان کے گھر کے ماحول میں تھوڑا سا تناؤ کھچاؤ ہو سکتا ہے. تو تیسرے ہفتے جو جولائی کا 3rd ویک ہے اس میں اس چیز کو ان کو تھوڑا سا کیئرفل انداز میں لے کے چلنا ہے. باقی پورے 3 ہفتے ان کی زندگی میں نسبتاً فیملی لائف کے اعتبار سے مثبت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھیں اگر یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ وہیکل کی تبدیلی سے ہے, پراپرٹی کی سیل پرچیز سے ہے, پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی ذاتی زمین جائیداد پراپرٹی یا گھر کی شفٹنگ کے اعتبار سے کوئی خواہش ہے تو وہ بھی ان کی زندگی میں پہلے ہفتے کے بعد 2nd ویک آف جولائی سے کوشش کرنے سے وہ پوری ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اب ہم آ جاتے ہیں ریمیڈیز کی طرف. ریمیڈیز بالکل. مرکری کی ریمیڈی جو کہ کینسر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ایریز والوں کی ریمیڈی کے لیے. ٹھیک ہے. ایریز والوں کے ذائچے میں جو ریمیڈی بنتی ہے وہ ان کے بیسکلی ذائچے کے 11th ہاؤس سے ریلیٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ ان کے ذائچے میں ویک ہے, اور اس کے بعد جب مائنڈ کا رولنگ پلانٹ یہاں پہ 11ویں گھر کے ساتھ مقابلے کی نظر بنائے گا تو ان کی زندگی میں جو صدقہ آئے گا پورے منتھ آف جولائی میں وہ ایوری سیچرڈے ہے, ہر ہفتے والے دن کالے رنگ کی کوئی بھی چیز لے لیں. اس میں کالی دال لے سکتے ہیں, چاکلیٹ لے سکتے ہیں, کھجوریں لے سکتے ہیں, کلونجی لے سکتے ہیں, کپڑا لے سکتے ہیں, کوئی بھی کالے رنگ کی چیز حسب توفیق لے کے ایوری سیچرڈے صدقہ کے طور کے اوپر ادا کر دیا جائے, کیڑے مکوڑے پرندے حشرات الٹ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کینسیرینز والوں کی طرف. کینسیرینز والوں کے ذائچے میں دیکھا جائے تو مرکری جب یہاں پہ ریٹروگیٹ ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ پورے مہینے میں ہر بدھ والے دن ایوری وینسڈے سبز رنگ کی چیز کا صدقہ لازمی طور کے اوپر دیں, تاکہ یہ ذہنی طور کے اوپر کانفیڈنٹ رہیں, وہم وسوسوں میں نہ الجھیں, اور چیزوں کو جو ریئلسٹک اپروچ ہے اس کی طرف لے کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت زیادہ ٹاکٹیو یا کمیونیکیٹو وے میں جا کے کوئی غلط بات جو ہے وہ ان کی طرف سے نہ نکل جائے. تو اس اعتبار سے ان کو سبز رنگ کا صدقہ دینا ہے, جس میں کوئی سبزی ہو سکتی ہے, سبز کپڑا ہو سکتا ہے, سبز کینڈی ہو سکتی ہے, اور یہ صدقہ ان کو چاہیے کہ ہر بدھ والے دینا شروع کریں. یہ 2 ریمیڈیز اگر کر لیتے ہیں دونوں زوڈک سائنس تو ان کی زندگی میں منتھ آف جولائی میں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے نظر آتے ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے.